کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 3 گروہ ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں میری امت میں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے۔ تیسرا گروہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن دنیا کے لیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ایک گروہ کو بلائے گا، فرمایا تو نے عبادت کی، تیری نیت کیسی تھی؟ وہ کہے گا میں نے ریاکاری کرتے ہوئے عبادت کی۔ رب فرمائے گا تیری عبادت مجھ تک نہیں پہنچی، وہ ریاکاری، وہ دنیا کا دکھلاوا تھا، وہ دنیا میں رہ گیا، تمہاری واہ واہ جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اب تمہیں جنت نہیں بلکہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرے گروہ کو بلایا جائے گا، رب فرمائے گا تو نے عبادت کی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری عبادت کی، کس لیے؟ کہے گا دنیا کے لیے، علم حاصل کیا تھا تاکہ مال کماؤں، میں نے تلاوت قرآن بڑے اچھے انداز سے کی تاکہ دنیا کماؤں، میں نے علم حاصل کیا تاکہ دنیا حاصل ہو، میں پڑھتا اور پڑھاتا رہا تاکہ دنیا حاصل ہو، میں تبلیغیں کرتا رہا تاکہ دنیا حاصل ہو۔ رب فرمائے گا وہ دنیا تمہیں نفع نہیں دے گی، آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب تیسرا گروہ ہے جس نے عبادت کی، جس نے سجدے کیے، جس نے تلاوت قرآن کی، جس نے لوگوں کے ساتھ خیرخوائی کی، جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن کیا ہے نیت کیسی ہے؟ اللہ کی رضا ہے، رب کی رضا کے لیے سجدے کرتا رہا، تلاوت قرآن رب کی رضا کے لیے کی۔ رب فرمائے گا میرے بندے تو نے بھی عبادت کی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ ہاں میں نے بھی عبادت کی، کس لیے؟ یا اللہ تیرا حکم سمجھ کے، تیری رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ میرے مالک تیرا حکم سمجھتے ہوئے تیری رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے میں نے عبادت کی ہے، تو رب ذوالجلال فرمائے گا اسے جنت عطا کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ آج جنت ہے، اس نے ہماری رضا کے لیے عبادت کی ہے۔ صاحب اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص پیدا کرتے ہوئے عبادت کرنا، ریاکاری سے بچتے ہوئے، شیطان کے شر سے بچتے ہوئے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اجر حاصل کرتا ہے، لیکن اگر ریاکاری آ جائے، اگر دکھلاوا ہو، اگر اپنی واہ واہ چاہے، انسان سمجھے کہ میرا دنیا پہ روب ہو، میں سخاوت کروں تاکہ لوگ سخی کہیں، میں کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھوں تاکہ جب اس کے سامنے جاؤں تو اس کی نظریں نیچی ہوں، کسی یتیم کا سہارا بنوں تاکہ مجھے جھک کے ملے، اور میں پڑھتا پڑھاتا رہوں تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری عزت بن جائے، میرا وقار ہو۔ ریاکاری ہوگی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ سنیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کرنا اتنا دشوار نہیں جتنا عمل کی حفاظت کرنا دشوار ہے۔ عمل کی حفاظت مشکل کام ہے، انسان نیک عمل تو کر لیتا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ شیطان بڑا لعین ہے، بڑا خبیث ہے، یہ بار بار انسان کے ذہن کو خراب کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے جس نے تنہائیوں میں سجدے کیے، جس نے رات کی تاریکی میں رب کے حضور سجدہ ریز ہوا، رات کی تاریکی میں تلاوت قرآن کرتا رہا، تسبیحات کی، وہ تنہائی میں عبادت کرتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اسے 70 گنا ثواب دے دیتا ہے، 70 گنا۔ اب اس نے عمل کیا تنہائی میں، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، دنیا سے چھپ کے عبادت کی۔ حضور فرماتے ہیں پھر شیطان اس کا
ذہن خراب کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ یہ اپنی وہ تنہائی کی عبادت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میں رات کو سجدے کرتا ہوں، تہجد کے وقت اٹھتا ہوں تو اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنے نوافل پڑھتا ہوں، اتنے تسبیحات کرتا ہوں، اتنا درود پاک پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ اعلان کر دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے، تو پھر اس کی وہ جو خلوت کی عبادت تھی اسے ظاہری عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جیسے لوگوں کے سامنے اس نے عبادت کی، اور فرمایا یہ 70 گنا ثواب تھا، اسے کم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شیطان پھر بھی اس کے پیچھے ہے، اس کا ذہن مزید خراب کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب میری اس عبادت پہ جو میں نے بتایا ہے، اب لوگ میری واہ واہ کریں، اب لوگ کہیں یہ کتنا اچھا ہے کہ یہ تنہائی میں سجدے کرتا ہے، یہ کتنا اچھا ہے کہ ہر وقت اس کی تسبیح چلتی ہے، یہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے۔ تو جب وہ یہ آرزو کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش مچلتی ہے کہ اب میری تعریف ہو، اب میری اس عبادت کا چرچا ہو، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اس کا یہ نیکیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت جو اس نے تنہائی میں کی تھی اب ریاکاری میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو لہذا اپنے دین کی حفاظت کرو، یہی طریقہ ہے اولیاء کاملین کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیک لوگوں کا یہ شیوا ہے، اگرچہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، تنہائیوں میں سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کی جب صبح ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہتے ہم نے باتیں بڑی کی ہیں۔ عارف کھڑی نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھاں دی توندے، فجری او گناہگار کو ہاندے، سب تھی نیوے ہوندے۔ وہ یہ تکبر نہیں کرتے کہ ہم بڑے سجدہ ریز ہونے والے ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، وہ عبادت کر کے بھی لوگوں کے سامنے عاجز اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ جب لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا نیک ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اخلاص والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، نیک لوگوں کے معاملے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ تو جب لوگ اسے اچھا کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں، تو وہ آگے سے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جب ریاکاری آتی ہے تو انسان کا عمل کس طرح ضائع